ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عالیشان تخت پر وراجمان ہو کر ملک کے تمام امور کی نگرانی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا آسمان کی طرف۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ ان کے سر کے اوپر پھیلائے سایہ کیے ہوئے ہیں، مگر انہی پرندوں کے درمیان ان کا پسندیدہ پرندہ ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہدہد کی تلاش کا حکم دیا، لیکن بہت کھوج بین کے باوجود وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا، یا تو ہدہد بنا اجازت غائب ہو گیا ہے یا پھر اس نے کوئی بڑی نافرمانی کی ہے۔ اگر وہ میرے سامنے پیش نہ ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک نامی ایک طاقتور جین کو ہدہد کی تلاش میں روانہ کیا۔ ایک ہوا سے بھی تیز رفتار میں سفر کرتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ ہی دوری طے کرنے کے بعد اس کی ملاقات ہدہد سے ہو گئی۔ ایب نے ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے غضب کی خبر دی اور کہا کہ اسے اسی تلاش میں بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر ہدہد بڑے اطمینان سے بولا، میں کوئی گناہ نہیں کر بیٹھا ہوں، بلکہ میں ایک ایسی مبارک خبر لے کر آیا ہوں جسے سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض نہیں بلکہ خوش ہو جائیں گے۔ ایک نے تعجب سے پوچھا، وہ کون سی خبر ہے؟ ہدہد نے جواب دیا، یہ بات میں خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جا کر ہی بیان کروں گا، آؤ چلے۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہدہد آگے بڑھا، ہلکی سی مسکان کے ساتھ عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کے لیے ایک نئی اور خوشنما خبر لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ اسے سنیں گے تو یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں نہیں آئے بلکہ پورے سکون اور تأمل سے اس سے پوچھا، بتاؤ ہدہد، تم کون سی خبر لے کر آئے ہو؟ فوراً مجھے بتاؤ۔ تب ہدہد نے کہا، یہ نبی اللہ، میں تھوڑے وقت کے لیے آپ کے تخت سے باہر آ گیا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرا ایک قابیلی بھائی پرندہ اڑ رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ ہمارے درمیان پرانے تعلقات کی باتیں ہوئی۔ پھر ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کہاں رہتے ہیں۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں رہتا ہوں تو میں نے آپ کے مقدس دربار کے بارے میں بتایا، لیکن اسے آپ کی حکومت کا کوئی علم نہیں تھا۔ تب میں نے کہا، تم ایسی سلطنت میں رہتے ہو جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی کوئی خبر نہیں پہنچتی۔ تب اس نے جواب دیا، میں ایک ایسی مالکہ کے ملک میں رہتا ہوں جو اتین روپارتی، دیاوتی اور آرام پریہ ہے۔ ان کے ملک میں ہر کوئی شان اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان کا تخت عظیم اور بہت خوبصورت ہے جو ہیرے، زمرد، موتی اور دوسرے بیشقیمتی جواہرات سے آرات ہے۔ وہ ایک ایسی شہر کی مالکہ ہے جہاں ہر دروازہ اور کھڑکی سونے اور چاندی سے بنی ہے۔ تب میں نے اس سے کہا، شاید ہمارے شہنشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمہارے ملک کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر انہیں علم ہوتا تو یقیناً ملکہ بلقیس کو ان کے اختیار کے تابع آ کر حکومت کرنی پڑتی۔ تب میرے قابیل بھائی پرندے نے کہا، چلو میرے ساتھ ہماری مالکہ کے شاندار اور پرکیف ملک کو ایک بار دیکھ آؤں۔ اس کا یہ مشورہ سن کر میں نے پہلے جانے سے انکار کر دیا۔ تب میرے دوست پرندے نے کہا، شہر کی خوبصورت عورتوں میں سے ایک شہر کی مالکہ بلقیس بیگم کو ایک بار دیکھ آؤ۔ وہ کتنی حسین، کتنی طاقتور اور کتنے قابل ہے، یہ دیکھے بنا تم اندازہ نہیں لگا پاؤ گے۔ میرے عزیز رفیق کے لبوں سے اس کی ایسی تعریف سن کر میں اسے دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ طویل سفر کے بعد میں سبا سلطنت کی دارالحکومت پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے شاہی محل کی ایک دیوار پر بیٹھ کر نظارہ کیا۔ تب میں نے مالکہ بلقیس بیگم کو دیکھا۔ وہ بے حساب حسن کی مالکہ تھی۔ وہ کنواری تھی اور ایک عظیم بیش قیمتی تخت پر جلوہ افروز تھی۔ ان کا حسن دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا شروع کر دیا کہ شہنشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں اپنی اہلیہ بنا لے۔ میں نے عرض کیا، یا شہنشاہ، اب مجھے میرا انعام عطا کرے۔ میں ایسا انعام چاہتا ہوں جو میری نسل کے لیے عزت و شرافت کی علامت بن کر رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر فرمایا، اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے تو بے شک تمہیں اس کا انعام ملے گا۔
لیکن اس سے پہلے یہ تصدیق کروں گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ اگر تم اپنی خبر میں سچے ہو تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ تمہارے سر پر ایک یادگار تاج رکھا جائے، لیکن اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو یقیناً میں تمہیں سزا دوں گا۔ تب ہدہد بولا، یا نبی اللہ، آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا وہ سب حقیقت ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور تفصیل سے بھرا ہے، لیکن میرے چھوٹے لبوں سے مالکہ بلقیس کی حسنگی اور عظیم سلطنت کا مکمل بیان دینا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یا نبی اللہ، ایک بات ہے جو افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ مالکہ بلقیس اور اس کی پوری رعایا آفتاب کی عبادت کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بے انتہا افسوس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ بات سن کر پوچھا، کیا تم نے انہیں سورج کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہدہد بولا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ سب سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ یا نبی اللہ، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، جس کے سبب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حق راستے کو چھوڑ کر آفتاب کی عبادت کو اپنا لیا ہے، اور وہ ہدایت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ بات سن کر فرمایا، یا ہدہد، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک خصوصی سفیر بنا کر اپنا خط مالکہ بلقیس کے پاس بھیجوں۔ تم اسے خود وہاں پہنچاؤ گے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مالکہ بلقیس اس خط کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد بولا، یا نبی اللہ، تو مہربانی کر کے خط لکھ دیجیے، میں فوراً اسے مالکہ بلقیس تک پہنچا دوں گا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط تحریر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے خط اس طرح لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے نبی سلیمان کی جانب سے سبا کی بلقیس کے نام ہے۔ یہ مالکہ بلقیس، فوراً اسلام قبول کر ہمارے پاس آ جاؤ، ورنہ اپنی سلامتی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اپنی لشکر کے ساتھ ہم سے مقابلہ کے لیے تیار رہو۔ یہ خط تحریر کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے نیچے میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت لے کر ہدہد پرندہ وہ خط لے کر روانہ ہوئے۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ سبا سلطنت کی دارالحکومت پہنچا۔ پھر وہ شاہی محل گیا اور دیکھا کہ مالکہ کے خصوصی محل کے ساتوں دروازے بند تھے، صرف روشن دان کھلے ہوئے تھے۔ تب ہدہد روشن دان کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ محل کے اندر پہنچا اور دیکھا کہ مالکہ بلقیس گہری نیند میں تھی۔ تب ہدہد پرندے نے بہت احتیاط سے وہ خط مالکہ کے سینے پر رکھ دیا، پھر روشن دان سے باہر نکل کر وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد ہدہد پرندوں سبا سلطنت سے لوٹ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں نے آپ کا خط آپ کی امانت کے طور پر مالکہ بلقیس تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر جب مالکہ بلقیس نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے سینے پر ایک خط پایا اور حیران رہ گئی۔ پھر انہوں نے خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ گہری فکر میں ڈوب گئی۔ آخر یہ خط ان کے پاس غیبی طور پر کیسے پہنچا؟ انہوں نے تو کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، خاص کر تب جب 7 محلوں کے تمام دروازے بند تھے۔ یہ خط یہاں کیسے آیا؟ دوسری بات، خط کا پیغام بہت سنگین اور طنزی تھی۔ مالکہ نے خط کے مضمون کو سمجھ کر خوف اور فکر میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے وزیر اور امراء دربار کو بلانے کا حکم دیا۔ ایمرجنسی پیغام پا کر ان کے درباری شاہ محل میں حاضر ہوئے۔ جب تمام درباری جمع ہو گئے تو مالکہ بلقیس نے انہیں خط دکھایا اور خط کے مضمون کے مطابق انہیں کیا کرنا چاہیے اس پر مشورہ مانگا۔ چنانچہ اقران میں سے کچھ نے کہا، ہم اپنی فوج کو جمع کریں گے، سلیمان علیہ السلام سے جنگ کریں گے۔ کچھ نے کہا، جنگ کرنا ممکن نہیں ہے، وہ بے حساب طاقت کے مالک ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ کر کے کچھ گھنٹوں تک بھی قائم نہیں رہ پائیں گے۔ پھر کچھ نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے تسلیم ہو جانا ہی سب سے محفوظ راستہ ہے۔ تمام کی باتیں سننے کے بعد مالکہ بلقیس بولو، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے ہمارا محفوظ رہنا ناممکن ہے۔
جہاں تک کہ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، وہ جس بھی ملک میں حکومت کرنے داخل ہوتے ہیں وہاں سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ان کے غضب کا نشانہ بننے کا بجائے عقل مندی یہی ہوگی کہ پہلے انہیں نظر و نیاز بھیجے جائے۔ جب ہمارا سفیر واپس لوٹے تو ہم دیکھیں گے کہ مسلمان اہل اسلام اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو وہ نظر و نیاز پا کر اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے اور بار بار یہی چاہیں گے کہ ہم سب ان کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ صرف اس دنیا کے ایک معمولی بادشاہ ہے تو وہ ان تحفے کو پا کر راضی ہو جائیں گے۔ جب مالکہ بلقیس نے یہ بات کہی تو ان کی شورا کے تمام ارکان اس مشورے سے متفق ہو گئے اور مالکہ بلقیس نے تحفے بھیج کر یہ معلوم کرنے کا منصوبہ بنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ نبی ہوئے تو وہ ان تحفے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ مالکہ پر اسلام قبول کرنے کے لیے زور دیں گے، اور اگر وہ صرف اس سلطنت کے حاکم ہیں تو وہ تحفے قبول کر کے مالکہ کو نکاح کا پیغام بھیجیں گے۔ اس کے بعد مالکہ بلقیس نے اپنے لشکر میں سے ایک دستے کو منتخب کیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجنے کے لیے نظر و نیاز سونپے۔ تحفے کے طور پر مالکہ بلقیس نے انہیں 7 سونے کے اور 7 چاندی کے اینٹیں عطا کی، ساتھ ہی نائب موتی، زیورات اور دوسرے قیمتی پتھر دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام تحف کو سونے کے دھاگوں سے بنے ہوئے کپڑے سے ڈھک کر شیشے کے صندوق میں رکھوایا۔ اس کے بعد وہ سفیر مالکہ بلقیس سے رخصت ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے صحرا کا ریگستان پار کیا اور دھیرے دھیرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر منتصب تھے۔ ان کے سامنے 1000 وزراء بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں لشکر محفوظ دستے پیدل سپاہی اور جین پر دیپ دیتے اپنے اپنے مقامات پر کھڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم اور ہدایت کے منتظر تھے۔ اسی وقت ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ مالکہ بلقیس نے تحفے کے ساتھ اپنے سفیر کو بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ سفیر اندر آ سکتے ہیں۔ سفیر آگے بڑھے اور دیکھا کہ شاہی محل کے دیواریں، چھت اور ہر چیز سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تخت کے چاروں طرف قیمتی پتھر سے شاندار نقش کشی کی گئی تھی۔ شاہی محل کے اس عظیم الشان بھون کو دیکھ کر ان سفیر کو اپنے لائے ہوئے تحفے انتہا معمولی لگے، جس سے وہ بہت شرمندہ ہو گئے، اتنے شرمسار ہوئے کہ آگے بڑھنے میں ہچکچانے لگے۔ ٹھیک اسی وقت ہدہد پرندے نے انہیں حوصلہ دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہیں مناسب ادب پیش کیا اور ان کے سامنے تحفے رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفے کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم مجھے ان تحفے سے راضی کرنا چاہتے ہو؟ میرے اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ عطا فرمایا ہے۔ ان تحفے کو واپس لے آؤ اور اپنی مالکہ سے کہو کہ اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا ہے تو میں اپنی فوج کے ساتھ حملہ کروں گا، جس سے اس کی پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی اور وہ سب اپنے تخت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار سے رخصت ہو کر دھیرے دھیرے مالکہ بلقیس کے شاہی دربار کی جانب لوٹنے لگے۔ مالکہ بلقیس کے پاس پہنچ کر سفیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام تشریف بیان کی اور ان کے شاہی دربار کے شان شوکت اور عظمت کا تفصیل سے ذکر کیا۔ تب مالکہ بلقیس نے کہا، وہ مجھ سے کئی بڑے سلطان ہیں اور نہایت قدرت والے بھی، ان سے جنگ کرنا میرے اور میری سلطنت کے لیے ناممکن ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان کی طرف سے کچھ معجزہ دیکھنی چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے مزارع سے کہا کہ میں ان کی آزمائش لینے کے لیے دوبارہ کچھ خاص چیزیں بھیجنا چاہتی ہوں۔ مالکہ بلقیس کی اس بات سے تمام وزراء متفق ہو گئے۔ اس کے بعد مالکہ نے کچھ غلام اور لونڈیوں کو ایک جیسے لباس
پہنائے، کچھ بے صفا یا یعقوب نگینوں کو ایک صندوق میں رکھوایا، کچھ تیز اور آخر میں ایک خالی سیسے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سفیر سے کہا، پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہو کہ وہ ان غلاموں اور لونڈیوں کو الگ الگ پہچان کر دیکھیے، پھر بغیر کسی فولادی دوسرے لات کے استعمال کے اور یاقوت میں سجاؤ کر دکھائے، تیسرے تیز اور سوکھ عصر کو الگ الگ کر دے، اور آخر میں اس خالی سیسے میں ایسا آب پنیر بھر کر دے جو نہ آسمان سے برسات ہو اور نہ ہی زمین سے نکلتا ہو۔ جب مالکہ بلقیس کی تمام شرائط طے ہو گئی تو ان کے سفیر ان تمام چیزوں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ صحرا کے ریگستان کو پار کرتے ہوئے دھیرے دھیرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار میں داخل ہوئے اور تمام تحفے پیش کیے۔ اس کے بعد سفیر نے مالکہ بلقیس کے تمام امتحانی شرائط حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے تمام غلاموں اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر وضو کرے۔ تب مردوں نے صرف اپنی انگلیاں دھوئی جبکہ عورتوں نے اپنی کلائی تک۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیا، جنہوں نے صرف انگلیاں دھوئے وہ مرد ہیں اور جنہوں نے کلائی دھو لیا وہ عورتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خاص قسم کے کیڑے کو حکم دیا کہ ان نگینوں میں شگا کر دے۔ تیسرے امتحان میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصر کے ساتھ چنا کھانے لگے، جبکہ تیز عصر تھوڑی دیر تک گھاس کھانے لگے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیز اور سست عصر کے بیچ کا فرق واضح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خالی سیسے کو لانے کا حکم دیا۔ تب سفیر نے وہ خالی سیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے خالی سیسوں کو کیا کروں؟ تب دودتوں نے کہا، اس بوتل میں آپ ایسا پانی بھرے جو نہ آسمان میں پایا جاتا اور نہ ہی دھرتی پر۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک گھوڑا منگوانے کا آدیش دیا۔ پھر ایک گھوڑا لایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ویکتی کو اس پر بیٹھا کر کہا، اتیانت تیز گتی سے اسے دوڑا ہو۔ وہ ویکتی گھوڑے کی تیزی سے دوڑنے لگا اور کافی سمے تک گھڑ سواری کرنے کے بعد واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لوٹا۔ تیز دوڑنے کے کارن وہ گھوڑا پوری طرح پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھوڑے کے پسینے کو بوتل میں بھر لیا اور کہا، یہ وہی پانی ہے جو نہ آسمانوں میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی زمین پر۔ بھائی رانی بلقیس کے بھیجے گئے سبھی دودت حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس چمتکار اور ان کی مہان بدھمتا کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ودا لے کر رانی بلقیس کے دربار کی اور روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ رانی بلقیس کے پاس پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سبھی چمتکاروں اور ان کی اگیان حکمت کو وستار سے بیان کیا۔ دودتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گیان، حکمت اور چمتکاروں کے بارے میں سن کر رانی بلقیس ترنت کہہ اٹھی، نصرے ہے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جاؤں گی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سویکار کر لوں گی۔ اس کے بعد رانی بلقیس دھیرے دھیرے اپنی یاترا کی تیاری کرنے لگی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے دربار کے منتریوں کو آدیش دیا کہ ان کا سنہاسن 7 محلوں کے اندر رکھا جائے اور سبھی دروازے بند کر دیا جائے۔ رانی بلقیس کے حکم کا پالن کرتے ہوئے ان کے سیوکوں نے سنہاسن کو 7 محلوں کے اندر رکھ دیا، 7 دروازوں کو تالے سے بند کر دیا۔ اس کے بعد رانی بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی اور یاترا پر نکلی۔ ان کے ساتھ یہ 100 داسیوں اور اسنکھیک سینک تھے۔ انہوں نے سارا ریگستان پار کرنا شروع کر دیا
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو راج کی اور بڑھنے لگی۔ ادھر ہوا نے ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو رانی بلقیس کے روانہ ہونے کی سوچنا دے دی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کو اور ادھک بھاؤ بنانے کا آدیش دیا۔ ان کے آدیش پر ان کے دربار میں موجود سبھی جینوں نے راج محل کی اور ادھک سندر اور سسجیت بنا دیا۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کچھ جین یہ سوچنا دے چکے تھے کہ رانی بلقیس کوئی سادھارن منشیہ نہیں بلکہ جو جاتی کی ایک پرائے آگے جائے دوتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گیان، حکمت اور چمتکاروں کے بارے میں سن کر رانی بلقیس ترنت کہہ اٹھی، نشچر ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جاؤں گی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سویکار کر لوں گی۔ اس کے بعد رانی بلقیس دھیرے دھیرے اپنی یاترا کی تیاری کرنے لگی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے دربار کے منتریوں کو آدیش دیا کہ ان کا سنہاسن 7 محلوں کے اندر رکھا جائے اور سبھی دروازے بند کر دیا جائے۔ رانی بلقیس کے حکم کا پالن کرتے ہوئے ان کے سیوکوں نے سنہاسن کو 7 محلوں کے اندر رکھ دیا اور 7 دروازے کو تالے سے بند کر دیا۔ اس کے بعد رانی بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی اور یاترا پر نکلی۔ ان کے ساتھ 100 داس داسیاں اور اسنکھیک سینک تھے۔ انہوں نے صحرا ریگستان پار کرنا شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے راج کی اور بڑھنے لگی۔ ادھر پون ہوا نے ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو رانی بلقیس کے روانہ ہونے کی سوچنا دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کو اور ادھک موجود سبھی جینوں نے راج محل کو اور ادھک سندر اور سسجیت بنا دیا۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کچھ جین آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، اس کے علاوہ تخت کے چاروں طرف قیمتی پتھروں سے شاندار نقش کشی کی گئی تھی۔ شاہی محل کی اس عظیم شان بھنک کو دیکھ کر ان سفیر کو اپنے لائے ہوئے تحفے اطمینان تھی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ اس لباس پہنے ہوئے کچھ ششک گھوڑے خالی شیشے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سفیر کی پہلے اس کے بعد